پاک پتن شریف کے بہشتی اور جنتی دروازے سے گزرنے والے لوگوں نے یہ کب سے یہ ذہن بنا لیا کہ جب وہ ایک بار گزر جاتے ہیں تو جنتی ہو گئے، انہیں نمازیں بھی معاف ہو گئی، روزے بھی معاف ہو گئے، احکام شریعت سب کچھ معاف ہو گئے۔ نہ، یہ کسی جاہل کا نظریہ ہوگا، یہ کسی بے علم کا نظریہ، اہل سنت کا نظریہ نہیں ہے۔ ہمارا نظریہ یہ کہ پہلے اپنے گناہوں کی معافی مانگ، اللہ کی بارگاہ میں جھک اور آئندہ گناہوں سے تائب ہو جا، نماز پڑھنے کا وعدہ کر، روزے رکھنے کا وعدہ کر، حتی المقدور اعمال بجا لانے کا وعدہ کر، اور اولیاء کے پھر دروازے سے گزر، پھر اس دروازے سے گزر اور اللہ سے امید رکھ کہ وہ مجھے ضرور جنت دے گا، کیونکہ مومن کی قبر میں آقا فرماتے ہیں وہ تو جنت کا ایک باغ ہے، ایک دروازے نے جس طرف سے بھی گزرو گے وہاں تمہیں جنت ہی ملے گی۔ تو اگر ان اولیاء کے دروازے پہ بیٹھنے والا کتا جنتی ہو سکتا ہے تو پھر ایک بندہ مومن گزرنے والا اور بیٹھنے والا بھی جنتی ہو سکتا ہے۔ لیکن کب؟ جب ان کی سیرت پہ عمل کرے گا، جب قرآن و سنت کے احکام پہ عمل کرے گا، جب گناہوں سے بچے گا، تب گزر۔ پھر امید رکھ کہ تجھے ان کی نسبت، اللہ والوں کی، اولیاء کی سنگت اور ماہیت تجھے جنت ملی جائے، تجھے عذاب اور دوزخ سے بچا لے۔ یہ نظریہ نہیں ہے، آج تک نہ کسی نے لکھا ہے، نہ کسی نے بتایا ہے، نہ کسی نے کوئی دعویٰ کلیم کیا ہے کہ آ جاؤ، گزرتے جاؤ، تمہیں سب کچھ معاف ہو گیا، تمہیں اعمال سارے معاف ہو گئے، نیکیوں سے تم بری ذمہ ہو گئے، تم جیسے گناہوں بری زندگی گزارو تم گزر جاؤ گے۔ کسی نے آج تک یہ دعویٰ نہیں کیا، نہ لکھا ہے۔ ہاں، یہ ضرور ہے حدیث کے مطابق، فرمان مصطفیٰ کے مطابق، کہ مومن کی قبر جنت کا باغ ہوتی ہے، یا میرے آقا یہاں سے گزرے ہیں تو ان قدموں کی نسبت سے، ان کے لمس کی نسبت اور برکت سے اللہ مجھے جنت عطا کرے گا۔ لیکن کب؟ جب میں اپنے نبی کا فرما بردار بن جاؤں گا، متبع بن جاؤں گا، اولیاء کی تعلیمات پہ عمل کرنے والا بن جاؤں گا۔